سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے جرائم کی روک تھام اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بھارت کے 5 اگست سن 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کے خلاف شدید احتجاج کے لیے کل یوم احتجاج منایا جائے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے بھرپور اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کی برآمدات میں اس سال نمایاں اضافہ ہوا۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے، جن میں قومی اہمیت کے امور پر غور کیا جائے گا۔ افغان باشندوں سمیت غیر ملکیوں کی باوقار انداز میں اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ معروف فلمی گلوکار اخلاق احمد کی 25ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ قبول کرنے والے پولیس اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شہدائے پولیس کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کے غیر متزلزل عزم اور صف اول کے محافظوں کے طور پر ان کے اہم کردار کی تعریف کی۔ پولیس کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے قوم کے بہتر مستقبل کے تحفظ کے لیے ان کی مسلسل قربانیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وفاقی حکومت ان شہداء کے خاندانوں کی مدد، خاص طور پر ان کے بچوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد پولیس اہلکاروں کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد قوم کے بہادر پولیس اہلکاروں کی تعظیم اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ قیام امن کے لیے پولیس فورس کی جانب سے دی گئی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ شہدائے پولیس کا قومی دن آج پنجاب بھر میں منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد قوم کے بہادر جوانوں کی تکریم اور ان کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ یوم شہداء کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیس کے تمام شہداء کی شاندار قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی تنظیم پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور پنجاب حکومت شہداء کے خاندانوں کی بہبود کے لیے تمام وسائل استعمال کر رہی ہے۔ یوم شہدائے پولیس کی مناسبت سے کہ مرکزی تقریب میں آج پشاور میں ہو رہی ہے، جس کا مقصد پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس آپریشنز کاشف ذوالفقار اور خیبر پختونخوا پولیس کے محکمہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر شہزاد کوکب فاروق نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یوم شہدائے پولیس باوقار انداز میں منایا جائے گا۔ اس موقع پر خون کا عطیہ کرنے کے لیے کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ایڈیشنل آئی جی تک کے عہدے کے پولیس افسران شہید ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ گورنر نے اپنے پیغام میں کہا کہ قوم مادر وطن کے تحفظ کے لیے پولیس فورس کی خدمات اور قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پولیس کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت فرائض کی ادائیگی کے لیے پولیس کو ہر ممکن امداد فراہم کرے گی۔ بھارت کی طرف سے 5 اگست سن 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کے خلاف شدید احتجاج کے لیے کل یوم احتجاج منایا جائے گا۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یوم احتجاج کی تیاریوں کے جائزے کے لیے خصوصی اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں ایک مرکزی تقریب کے انعقاد کی منظوری بھی دی گئی، جس میں پاکستانی اور کشمیری رہنما شرکت کریں گے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم کل مظفر آباد کا دورہ بھی ان کا متوقع ہے۔ وہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی اقدامات کی شدید مذمت کریں گے۔ وزیر اعظم ایک اہم پالیسی بیان بھی جاری کریں گے۔ یوم احتجاج کے موقع پر وفاقی دارالحکومت سمیت 4 صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں خصوصی واک
اور تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس موقع پر صبح 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی، جس کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانے پیش کیے جائیں گے۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد اور آزاد کشمیر کے دیگر بڑے شہروں میں 5 اگست 2019 کو بھارت کی طرف سے کیے گئے غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات سے متعلق بڑی اسکرینوں پر دستاویزی فلمیں دکھائی جائیں گی۔ یوم استحصال 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی اقدام کی مخالفت اور کشمیریوں کے حق خود ارادت کی جدوجہد کی حمایت کے لیے خصوصی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کے موقع پر مسئلہ کشمیر، کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور بھارت کے جھوٹے وعدوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان تحریک آزادی کشمیر کی قیادت کی کوششوں، کشمیریوں کی قربانی اور بھارتی تسلط کے حقائق پر روشنی ڈالنے کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن نشر کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے بھرپور اقدامات کے باعث اس مالی سال پنجاب کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ قومی ادارے شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2023-24 کے دوران تجارتی برآمدات 10.54% اضافے کے ساتھ 30 ارب 64 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ درآمدات میں 0.84% کی کمی ہوئی اور ان کا حجم 54 ارب 73 کروڑ ڈالر رہا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور وزارت تجارت کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں گوشت کی برآمد کے لیے اردن، ازبکستان، لبنان اور مصر کی نئی منڈیاں میسر آئی ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی زرعی برآمدات میں 37% اضافہ ہوا، جو کہ 5 ارب 80 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 8 ارب ڈالر تک ہو گئی ہیں۔ ترقی کی سطح پر پہنچ کر پاکستان کا زرعی شعبہ اس مالی سال 10 ارب ڈالر برآمدات کا ہدف حاصل کر سکتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے سینیٹ کا اجلاس کل شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کل دن 11:30 بجے پھر شروع ہوگا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 6,75,190 افغان باشندے اپنے ملک روانہ ہو چکے ہیں۔ 21 جولائی سے اس ماہ کی 3 تاریخ تک کل 15,537 افغان باشندے اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ شدید بارشوں کے باعث ضلع ٹانک کے گاؤں کوٹ مرتضیٰ میں آج ایک مکان کی چھت گرنے سے 2 خواتین اور ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور زخمیوں کو ٹانک کے ضلع ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر سیلاب کے باعث گرہ بلوچ کے علاقے میں ٹانک جنوبی وزیرستان شاہراہ آمد و رفت کے لیے عارضی طور پر بند ہے۔ معروف گلوکار اخلاق احمد کی آج 25ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 8 مئی 1940 کو پیدا ہوئے اور سن 1970 میں فلم بازیاب کے فلمی گانوں سمیت اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ وہ سن 1970 اور سن 1980 کی دہائی کے ایک مشہور گلوکار تھے۔ فلم بندش میں سونا چاندی نہ کوئی محل اور فلم چاہت میں ساون آئے ساون جائے ان کے سپر ہٹ گانے تھے۔ اخلاق احمد نے سن 1973 سے سن 1988 تک 86 فلموں کے لیے تقریباً 117 گیت گائے۔ وہ سن 1999 میں آج ہی کے روز لندن میں انتقال کر گئے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے مانسارا ناران روڈ NA 15 پر مہاندری کے مقام پر واقع متاثرہ پل کی مرمت کا کام بھرپور انداز میں جاری ہے۔ قومی محکمہ شاہراہات کے ترجمان ڈاکٹر سہیل آفتاب کا کہنا ہے کہ مہندرا بازار میں پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ بحال کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پل کے ذریعے گاڑیوں کی آمد و رفت کی بحالی کے لیے بھرپور کام کر رہا ہے۔ آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے انتباہ جاری کیا ہے کہ گلیشیئرز کے پگھلنے اور وقفے سے بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی ریلا، مٹی کے تودے گرنے اور شدید سیلاب کا خطرہ ہے۔ NDMA نے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھیں اور سیلاب کے ممکنہ خطرے سے دوچار لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔ قومی ادارے نے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ باخبر رہیں اور برق معلومات کے لیے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔
لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ممکنہ سیلابی صورتحال میں غیر ضروری سفر سے بھی اجتناب کریں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، بلوچستان، کشمیر، پنجاب، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تاہم شمال مشرقی جنوبی بلوچستان، بالائے سندھ، بالائے خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں شدید بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد، کراچی اور کوئٹہ 32، لاہور 34، پشاور 31، گلگت 29، مری 20، مظفر آباد 34، سری نگر 27، جموں 29 اور لیہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔